تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، یہ دعا جو ہے نا بڑی زبردست ہے. یہ صرف کشتی میں بیٹھنے کی دعا نہیں ہے. کسی بھی سواری میں آپ نے بیٹھنا ہو، ٹرین میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، یہی دعا مانگیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو یہ حقیقت ہے، اللہ ہی کے حکم کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لینڈ کرنا ہے. ظاہر وہ کشتی بھی تو لینڈ کرتی ہے نا، جہاز جو ہے ہوا میں اڑ کے زمین پہ لینڈ کرتا ہے اور کشتی بھی پانی میں چل کے کنارے پہ جا کے لینڈ کرتی ہے. تو چلنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے ہے، لینڈ کرنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے. ایک یہ دعا ہے اور دوسری سورہ الزخرف میں آئے گی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے کہ ہم نے یہ جو مویشی دیے ہیں، یہ سواریاں دی ہیں، اس لیے کہ جب تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو ان الفاظ کے ساتھ، سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ہستی، اسی کے لیے تسبیح ہے جس نے مسخر کر دیا اس سواری کو ہمارے لیے. اونٹ جتنا طاقتور ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے انسانیت کے لیے مسخر نہ کیا ہو، وہ تو قریب نہ لگنے دے کسی کو. ایک نکیل کے ذریعے ایک بچہ بھی اسے لے کے چلتا ہے، اس کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں، 1 مہینے تک وہ پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. کیا زبردست چیز اللہ نے بنائی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے جانور ہیں اور باقی سواریاں بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں. فورس آف بوئنسی، قوت اچھال جو ہوا میں پانی کے اندر موجود ہے، وہ تو اللہ نے رکھی ہے نا. اگر یہ غائب ہو جائے تو چیزیں ڈوب جائیں گی. کئی بار ایئر ٹریول کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں جن میں ہوا آلموسٹ غائب ہوئی ہوتی ہے، تو کئی 100 فٹ جہاز ایسے نیچے آ جاتا ہے، اور اگر وہ زمین تک یہ غائب ہو تو دڑا لا کے نیچے ہی لگے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اللہ ہی نے مسخر کیا ہے یہ تمام قدرت کے قوانین کو، انسان کا تابع فرمان بنا دیا. ادروائز اگر آپ ماچس کو آگ لگائیں اور 10 دفعہ وہ جلے اور اگلی 5 دفعہ نہ جلے، یہ فزیکل فینومین آف نیچر جو قانون قدرت ہے، اس کو کبھی وہ فالو کرے کبھی نہ کرے، تو مجھے بتائیں دنیا میں کوئی کام ہو سکتا تھا؟ کوئی ہوٹل والا آپ کے آرڈر کے اوپر کوئی روٹی یا سالن پکا سکتا تھا؟ اس نے یہی آپ کو کہنا تھا کہ جی میں کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تہاڈی باری آگ بال جائے. بال گئی تو پکا دیں گا، نہ جلی تو نہیں پکاؤں گا. دنیا میں کوئی بھی ایکٹیویٹی پاسبل نہ ہوتی اگر یہ محکم قوانین اللہ تعالیٰ کے نہ ہوتے. ہاں، اللہ کے لیے یہ محکم نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا پابند ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ انہی کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ انہی کے لیے ہی راستہ نکالا گیا. باقی یونس علیہ السلام تو کشتی میں بیٹھے تھے اور اس سے بھی ان کو گرایا گیا سمندر کے اندر، ان کے لیے تو کوئی زمین میں راستہ نہیں بنا. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب کبھی قانون کو توڑے، ادروائز یہ اتنے محکم قوانین ہیں اور اسی کی وجہ سے سائنس کی ایجادات پاسبل ہیں. ادروائز اگر پیٹرول کو آپ آگ لگائے، 3 دفعہ آگ لگ جائے، 4تھی دفعہ نہ لگے، تو پھر آپ پیٹرول انجن نہیں بنا سکتے، ڈیزل انجن نہیں بنا سکتے. پھر تو آپ جہاز میں بیٹھے، اب آپ جہاز کی مرضی ہے کہ وہ اس کا انجن آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مسخر کیا ہے، اس لیے ہم ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھے. اگر ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان فرکشن نہ ہو، گاڑی کے ٹائر اور زمین کے درمیان فرکشن نہ ہو، تو آپ چل ہی نہیں سکتے. ٹرین پٹری کے اوپر چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے ٹائر اور پٹری کے درمیان فرکشن نہ ہو، ادروائز تو سلپ کر جائے گی. اور جو ایلیویٹ ہو کے ٹرینیں چل رہی ہیں، جس طرح بلٹ ٹرینز ہیں، ان کے وہ شروع میں تو وہ ٹائروں پہ چلتی ہے، جب ایک خاص سپیڈ حاصل کر لیتی ہے اس کے بعد اس کی میگنیٹک فیلڈ کو وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ جس طرح جہاز بھی جب تک 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کو کراس نہ کرے اس وقت تک
ٹیک آف نہیں کر سکتا. اگر وہ سپیڈ گین نہ ہو اس رن وے میں تو بس وہ پھر جہاز گیا جا کے سامنے لگے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رن وے ختم ہو گیا, ابھی وہ سپیڈ گین نہیں ہوئی, کیونکہ مخالف بعض اوقات ہوا ایسی چل رہی ہوتی ہے وہ 300 کی لمٹ کراس نہیں کرتی. تو اگر اس وقت جہاز کو ٹیک آف کروایا جائے تب بھی ٹیک آف نہیں کرے گا, کیونکہ اس میں اتنی پھر اپ لفٹ پیدا نہیں ہوگی کہ وہ جہاز کو سپورٹ کر سکے. اس طرح ٹرین بھی, جو بلٹ ٹرین ہے, پہلے وہ ٹائروں پہ چلتی ہے, اس کے بعد پھر اس کے ٹائر اٹھا لیے جاتے ہیں. جب وہ اتنی سپیڈ حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ میگنیٹک فیلڈ کی, لیکن اب میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جو اس میں سلپ پیدا ہو رہی ہے, وہ جو میگنیٹک فورس ہے وہ تو قدرت نے رکھی ہے اس کے اندر, وہ ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم. اسی طریقے سے جو ہائی سپیڈ ٹرینز ہیں جو 300 کلومیٹر تک چلتی ہیں, جو ٹائروں کے اوپر چلتی ہیں, انرجی وہ اپنی اس وائر سے لے رہی ہیں جو اوپر چل رہی ہے. اس کے ساتھ مسلسل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹینڈ ہوتا ہے وہ انجن کے اوپر جو ٹچ کر رہا ہوتا ہے, اس سے انرجی لے رہا ہوتا ہے. اب اس بجلی کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ تمام قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے اتنے محکم بنائے ہیں کہ یہ ہر دفعہ اسی طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. اگر یہ اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں کہ کبھی پرفارم کریں کبھی نہ کریں, پھر دنیا میں کوئی بھی ایجاد نہیں ہو سکتی تھی. یہ سائنس کے محکم ہونے کی وجہ سے, سائنسی قوانین, یا بہتر تو ان کو ہم قانون قدرت کہیں, اللہ کے قوانین کے محکم ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پاسبل ہوئی ہیں. لہٰذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جہاز اللہ کی وجہ سے اڑ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اسی کے حکم سے اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر میں چلتے ہیں, بادبانوں والے, پہاڑوں کی مانند, تو وہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں. کیونکہ اگر فورس آف بوئنسی نہیں ہوگی جہاز ڈوب جائے گا. ایک سوئی ڈوب جاتی ہے پانی میں, لیکن ہزاروں ٹن وزنی بحری جہاز وہ نہیں ڈوبتا. کیوں؟ اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہے. اس کو ڈیزائن اس اعتبار سے کیا گیا کہ جس اعتبار سے اس کا وزن ہے اس اعتبار سے اس کا سرفیس ایریا جو پانی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے وہ ہم نے بڑا بنایا ہے. اسی کو چھوٹا کر دیں گے وہ ڈوب جائے گا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا وزن ڈالنا ہے تو اتنا اس کا پیندہ ہونا چاہیے, اتنا سرفیس ایریا ہو تاکہ وہ پانی اسے سپورٹ کر سکے. پھر بھی کچھ حصہ اس کا پانی کے اندر رہتا ہے, مکمل طور پہ اوپر نہیں تیرتا, وہ اندر رہتا ہے کچھ حصہ, اور وہ ارشمیدس پرنسپل کے تحت کیلکولیٹ ہو جاتا ہے کہ بحری جہاز جتنا پانی کا والیوم ڈسپلیس کرتا ہے, جب بحری جہاز کو آپ پانی میں رکھتے ہیں, وہ لانچنگ بھی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اتنی وزنی براگ وہ ہیلی کاپٹر سے تو نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ رولنگ فورس کو یوز کر کے اور اس کو گھسیٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں. جب وہ پانی میں جاتا ہے تو وہ پانی کو ریموو کرتا ہے وہاں سے, اتنے حصے میں بحری جہاز آ جاتا ہے پانی کے اندر. تو وہ جتنا پانی اس نے دائیں بائیں کیا ہوتا ہے نا, اس پانی کا جتنا وزن ہوتا ہے نا, اس کے برابر فورس لگ رہی ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں فورس آف بوئنسی. اگر وہ فورس کم ہو جائے تو جہاز ڈوب جائے گا, اگر وہ بیلنس ہو جائے گی تو جہاز پھر تیرے گا. یہ ٹائٹینک کیوں ڈوبا تھا؟ جب اس میں شگاف پڑا تو اس کے نچلی منزل کے اندر وہ پانی بھرنا شروع ہو گیا. جب پانی بھرنا شروع ہوا تو اس کا وزن اس کے سرفیس ایریا سے بڑھ گیا, ڈوب گیا. اور آبدوز جو ہوتی ہیں آپ کی سب میرینز, ان میں آپ نے خود یہ سسٹم رکھا ہوتا ہے. آبدوز کبھی بھی سمندر میں نیچے جا ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کے اندر کوئی وزن نہ ڈالیں. اگلے زمانوں میں تو جب شروع میں آبدوزیں تھیں تو خود وزن اس میں ڈالتے تھے. اب جو لیٹسٹ ہے اس میں وہ پانی بھرتے ہیں تاکہ وہ پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ نیچے چلی جائے. اس لیے آپ دیکھتے تھے آبدوز کا جو سرفیس ایریا انہوں نے بڑا کم رکھا ہوتا ہے. ایک تو اس کی گول سٹرکچر رکھی ہوتی ہے اور لمبوتری سی ہوتی ہے. اگر چوڑی بنائیں گے تو وہ پھر اس میں آپ جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں وہ جب تک پورا اس پہ اس کو غرق نہیں کریں گے وہ نیچے نہیں جائے گی. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ لمبوتری ہوتی ہے, اس کا سرفیس ایریا جو یعنی ٹچ کر رہا ہے پانی کے ساتھ وہ تھوڑا بنایا جاتا ہے تاکہ جیسے ہی اس میں پانی ایڈ کیا جائے تو اپنے وزن کی وجہ سے اندر چلی جائے. اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے وہ پمپس کے ذریعے پانی کو باہر نکالتے ہیں, وہ ہلکی ہوتی ہے اوپر آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پاسبل کیوں ہے؟ یہ ساری سائنس اس لیے پاسبل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں یہ اللہ نے مسخر کیے ہوئے ہیں انسانوں کے لیے. لہذا یہ بات اس سے شروع ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے حکم سے رکنا ہے. واقعی یہ اللہ ہی چلا رہا ہے ہر چیز. ہاں, اگر اللہ تعالیٰ یہ قوانین کو ذرا سا بھی ڈسٹرب کر لے تو یہ سارے کے سارے معاملات تل پٹ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں. اور ابھی تو کئی ایسی چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی 800 سے 100-150 سال پہلے کا انسان تو نہیں جانتا تھا
کہ سورج ایک دن میں اتنی بجلی دیتا ہے اس پلانٹ ارتھ پہ کہ ہزاروں سال کے لیے بجلی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اگر اس روشنی سے ہم بجلی بنا لیں. یہ تو جب سولر سیل بنے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اگر یہ لوڈ شیڈنگ کی برکات نہ ہوتی تو آپ کو کبھی سولر پلیٹس کا تعارف بھی نہ ہوتا. اگر بجلی گورنمنٹ پوری کر رہی ہوتی. باقی ملکوں میں اس لیے تعارف آ گیا کہ وہاں پہ ان کو گرین انرجی کی وجہ سے کہ ڈیزل پیٹرول جلانے سے انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, بیماریاں آ رہی ہیں, لہذا گرین انرجی ہونی چاہیے. اسے گرین انرجی کہتے ہیں جس میں آپ کوئی چیز جلاتے نہیں, جنگلات بھی نہیں آپ کو جلانے پڑتے. ورنہ پرانی ٹرینیں تو آپ کو پتا ہے اسٹیم انجن جو ہے وہ یہ چھانگا مانگا گیا جو جنگلات ہے یہ آپ کو پتا ہے کیوں اگائے گئے تھے؟ اسٹیم انجن کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے. جب تک اسٹیم انجن تھے تو پھر لکڑی کے جنگل اگانا پڑتے تھے کہ اس سے لکڑی بنائے اور وہ لکڑی آپ انجن میں جھونکے اور پھر اس سے اسٹیم پروڈیوس اور یہ انجن چلے. اللہ بھلا کرے حضرت ڈیزل کا, وہ ڈیزل نام تھا اس بندے کا, ہاں حضرت ڈیزل مسلمان ہوتا تو میں رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ علیہ السلام بھی کہہ دیتا. حضرت ڈیزل نہ ہوتے اور ڈیزل انجن نہ بنتا تو کبھی بھی ٹرینیں ڈیزل انجن کے اوپر شفٹ نہ ہوتی. آج لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے, وہ آپ تصویروں میں پرانے کوئی ویڈیوز چلیں تو اسٹیم انجن نظر آتے ہیں. تو حالانکہ دنیا ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اسٹیم پروڈیوس ہوتی ہے. یہ اسٹیفن کو یہ آئیڈیا آیا, اس نے انجن بنایا, حضرت اسٹیفن نے, ٹھیک ہے, اور دنیا بھی کایا کلب کر دی اس نے. تو اس طریقے سے سولر انرجی موجود تھی, بس وہ تجربہ کامیاب ہوا. آج ہر طرف سولر ہو رہی ہے اور اب دنیا بے فکر ہے. جی پہلے تو ٹینشن سی پیٹرول مک گیا پھر کیا کریں گے, مک جائے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی. اور ابھی تو آپ کو نیوکلیر انرجی جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے 1 ملین کلو گرام یعنی 10 لاکھ کلو کوئلہ جلایا جائے اور 1 کلو یورینیم تو برابر کی انرجی ہے. 1 کلو یورینیم اتنا بڑا نہیں ہوتا. یورینیم کی ڈینسٹی جو ہے نا وہ آلموسٹ 2.5 گنا ہوتی ہے لوہے سے. یورینیم سے زیادہ اگر ڈینسٹی ہے کسی چیز کی تو گولڈ ہے, وہ بھی قریب قریب. تو یہ 8.3 وہ 9.3 کے قریب جو لوہے کی ڈینسٹی ہے. تو اتنا سا جو لوہا ہے نا وہ اتنا سا یورینیم وہ آلموسٹ 1 کلو بنتا ہے. اس سے آپ فشن پروسیس کے ذریعے اتنی انرجی حاصل کرتے ہیں جو 10 لاکھ کلو, 1 کلو نہیں, لاکھ کلو نہیں, 10 لاکھ کلو کوئلہ جلانے سے حاصل ہوگی. تو اسی لیے آپ بتائیے جو امریکہ اور رشیا نے جو اب سب میرینز بنائی ہیں وہ نیوکلیر ہے. وہ پیٹرول نہیں ساتھ لے کے جاتی ہیں, ڈیزل نہیں لے کے جاتی ہیں, نیوکلیر پلانٹ پورے پورے لگے ہوئے. یورینیم رکھ لین سال ایک پھر دے رہے جتنے مرضی جانا نے. یہ کتنا بڑا سورس ہے, لیکن یہ مہنگا ہے, اس میں احتیاطیں بہت زیادہ ہیں. ان کا خیال آپ رکھیں گے تبھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں, ادروائز تباہی زیادہ ہے اس میں. مطلب یہ سولر والا نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی بندے کو بلا کے تو 2 پلیٹیں اوپر لگوا لیں, نہیں, پورا بھلا ہی اٹھاؤ گے, ٹھیک ہے, اگر کرنے میں کامیاب ہو جائے. ویسے یہ ہوتا نہیں ہے اس طرح. ایٹم بم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے کوئی آگ لگائی تو چل پڑنا ہے. یہ اتنی کنٹرول انوائرمنٹ کے بعد اس کا یہ ریئیکشن شروع ہوتا ہے. لہذا یہ یورینیم کوئی خطرناک اس حوالے سے نہیں ہوتا کہیں پہ پھٹ جائے. ایون ایٹم بم بھی کوئی لائے تو اس کو چلا نہیں سکتا. اس کو چلانے کے لیے بھی ایک ٹیکنیک چاہیے, عام حالت میں نہیں ہے. جن لوگوں کو فکر پڑی رہتی ہے ایٹم بم چوری ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے, چلا نہیں ان کو سکتا. یہ کوئی بم نہیں ہے, بارود نہیں جس کو آپ چلا لے آگ کے ذریعے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں. مصطفیٰ وہ مجھے تباہ لوا ساغل وے ہوا گئے خیر الورا لوا ساغل میں غبا آگ شاہ انبیاء لوا ساغل وے ہوا یا رسول